السلام علیکم ناظرین، تعارف قرآن سیریز میں آج ہم انشاءاللہ سورہ الشعراء کا تعارف اور خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ نام: اس سورہ کا نام اس کی آیت 224 سے ماخوذ ہے۔ یہ نام بھی اس سورہ کے مضمون کو ظاہر نہیں کرتا، صرف علامت کے طور پر اس کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ زمانہ نزول: مضمون اور انداز بیان سے محسوس ہوتا ہے اور روایات اس کی تائید کرتی ہیں کہ اس سورہ کا زمانہ نزول مکہ کا دور متوسط ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ پہلے سورہ طٰہٰ نازل ہوئی، پھر واقعہ اور اس کے بعد الشعراء۔ اور سورہ طٰہٰ کے متعلق یہ معلوم ہے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ سورہ کا عمود اور سابق سورہ سے تعلق: یہ سورہ سابق سورہ یعنی سورہ فرقان کے جوڑے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس وجہ سے دونوں کے مرکزی خیال میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور قرآن کے کتاب الہی ہونے کا اثبات ہے، لیکن طریقہ استدلال اور انداز بیان اس کا سابق سورہ سے مختلف ہے۔ سابق سورہ میں جن انبیاء کرام کی سرگزشتوں کی طرف سرسری اشارہ فرمایا گیا تھا، اس میں ان کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قریش کاہن اور شاعر ہونے کا جو الزام لگاتے تھے، اس میں اس الزام کی خاص طور پر تردید فرمائی ہے۔ اس میں ہر پیرے کے بعد آیات ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ بے شک اس قصے میں نشانی ہے، لیکن یہ اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ بطور ترجیح 8 بار وارد ہوئی ہیں۔ اس ترجیح سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ آپ کی صداقت کے ثبوت کے لیے آپ سے کسی نشانی عذاب کا مطالبہ کر رہے تھے، وہ اس میں خاص طور پر مخاطب ہیں۔ ان کو تاریخ کے حقائق کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ وہ رسولوں اور ان کے مکذبین کی تاریخ سے سبق لیں، ان لوگوں کی روش کی تقلید نہ کریں جو خدا کے عذاب میں گرفتار ہوئے۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ: آیات 1 تا 9۔ تمہید، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ اگر قرآن کے مخالفین اس پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، کسی نشانی کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو آپ اس چیز سے پریشان نہ ہوں۔ اگر اللہ چاہے گا تو کوئی ایسی نشانی اتار دے گا جو ان سب کی گردنیں قرآن کے آگے جھکا دے گی، لیکن قرآن کی صداقت کسی خارجی نشانی کی محتاج نہیں ہے، یہ اپنی صداقت کی دلیل خود اپنے اندر ہی رکھتی ہے۔ اگر یہ لوگ اس کو جھٹلاتے ہیں تو جن خطرات سے قرآن ان کو آگاہ کر رہا ہے، وہ سب ایک ایک کر کے پیش آ کر رہیں گے۔ اس کائنات میں نشانیوں کی کمی نہیں ہے، لیکن جو لوگ ایمان نہیں لانا چاہتے، ان کے لیے کوئی نشانی کارگر نہیں ہوتی۔ ان لوگوں کو خدا جب چاہے پکڑ سکتا ہے، وہ عزیز و غالب ہے، کوئی اس کے ارادے میں مزاحم نہیں ہو سکتا، لیکن وہ نہایت رحیم بھی ہے، اس وجہ سے لوگوں کی سرکشی کے باوجود ان کو مہلت دے دیتا ہے۔ آیات 10 تا 68۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی سرگزشت، جس میں وہ واقعات سرسری طور پر بیان ہوئے ہیں جو فرعون کے پاس جانے کے حکم سے لے کر اس کی غرقابی تک پیش آئے۔ سرگزشت کے آخر میں انہی آیات کی ترجیح ہے جن کا حوالہ پہلے گزر چکا ہے۔ آیات 69 تا 104۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کا حوالہ جو انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کو دی۔ اسی ذیل میں ان لوگوں کے انجام کا بیان ہے جو اپنے شرک اور شفاعت کے بل پر آخرت سے بے پرواہ ہیں۔ آخر میں آیات ترجیح ہیں۔ آیات 105 تا 122۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اپنی قوم کو اور قوم کا متکبرانہ جواب اور انجام کار اس کی غرقابی۔ آخر میں آیات ترجیح۔ آیات 123 تا 140۔ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت اپنی قوم عاد کو، قوم کی طرف سے ان کی متکبرانہ تکذیب اور اس کے نتیجے میں عذاب الہی کا ظہور۔ آخر میں آیات ترجیح۔
آیات 139 تا 159 حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت قوم سمود کو، قوم سمود کی تکذیب اور اس کا انجام۔ آخر میں آیات ترجیح۔ آیات 160 تا 175 حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت، ان کی قوم کا رویہ اور اس کا انجام۔ آخر میں آیات ترجیح۔ آیات 176 تا 191 حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی دعوت کے ساتھ اہل مدین کا سلوک اور بالآخر ان کا حشر۔ اس سرگزشت کے آخر میں بھی انہی آیات کی ترجیح ہے جن کا حوالہ اوپر گزر چکا ہے۔ آیات 192 تا 227 خاتمہ سورہ، جس میں تمہید کے مضمون کی پوری وضاحت فرما دی گئی ہے۔ اجمالاً یہ باتیں بیان ہوئی ہیں۔ الف، قرآن کا منبع وحی الہی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت روح الامین کے ذریعہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ ب، اس کا عربی مبین میں نازل ہونا اہل عرب پر اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم احسان ہے۔ اگر انہوں نے اس کی قدر نہ کی تو یہ ان کی انتہائی محرومی و بدبختی ہے۔ جیم، اس کے دلائل پچھلے انبیاء کے صحیفوں میں موجود ہیں اور علماء اہل کتاب ان سے واقف ہیں۔ دال، یہ کفار کے لیے انذار و تنبیہ ہے تاکہ گرفت سے پہلے ان کو اچھی طرح آگاہ کر دیا جائے، تو جو لوگ اس کی تکذیب پر اڑے ہوئے ہیں وہ اس کے نتائج دور تک سوچ لیں۔ ہے، اس کو جنوں اور شیطانوں کی وحی قرار دینا محض بے وقوفی ہے۔ شیاطین جس قسم کے لوگوں پر اترتے ہیں ان کی علامات کی طرف اشارہ۔ واو، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن اور شعر، پیغمبر اور شاعر میں امتیاز کرنے والی بعض کسوٹیوں کی طرف اشارہ۔ ناظرین، اس سورہ کے ضمن میں آپ تک یہی باتیں پہنچانی تھی۔ بقیہ سورتوں کا تعارف دیکھنے کے لیے تعارف قرآن پلے لسٹ پر کلک کیجیے۔ پلیز کامنٹ کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔